ذالک مختار، جواب دیں. ذالک مختار، ہاں اسمیہ جملہ اسمیہ. نہیں پھر جواب ادھر ادھر نہیں جانا، مطلب وہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے. جی ابھی میرے سامنے وہ صحیح ٹرمینالوجی نہیں آئی جو میں سننا چاہتا ہوں، تاکہ حاجی صاحب کو بھی پتہ چل جائے، چودھری صاحب کو بھی پتہ چل جائے. میں پھر پڑھتا ہوں، ذالک الکتاب. یہ مرکب اشاری ہے، مشار علیہ سے مل کے بن رہا ہے، اور مشار علیہ اس میں معرفہ ہوگا تو مرکب اشاری بنے گا. جب مشار علیہ نکرا ہو جائے گا تو جملہ اس میں بن جائے گا. میں پوچھا نا ذالک مختار کیا ہے؟ اصل میں وہ مختار تو اس میں نکرا کہہ رہا تھا، تو مختار جو ہے وہ ایک اسم خاص ہے، تو وہ اس میں معرفہ ہے، اس کی وہ جملہ اس پہ جو ہے وہ مرکب اشاری ہے. ہاں جی تو جی نکرا اور معرفہ کی اقسام ہے. جو مرکب اشاری میں مشار الیہ کا معرف باللام کیا ہے؟ مجھے ان سے پوچھنے نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے ترکیب شروع کی ہوئی ہے تو میں بڑھوا کے آ گیا تھا. ہاں جی نہیں آپ نے بولا ہے کلاس میں یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے، بے شک وقت گزرتا ہے معرف باللام، معرف باللام یہ آپ نے کہنا ہے. یہ لازمی ہے الکتاب کی بجائے معرف باللام. جی بالکل لازمی کہو، ٹھیک ہے. آپ مختار بھی ایک شخص کا نام ہے، وہ بھی معرف ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں مشکل ہے جی قسم پڑی ہوئی ہے ساری اس میں اللہ اس میں ضمیر. یہ بات کلیئر نہیں تھی، مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں تھی، اس لیے اس میں اشارہ کے بعد جب کوئی اسم معرف باللام ہوگا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مرکب اشاری ہے، نہیں تو آپ جملے میں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. تو یہ حاجی صاحب ذالک الکتاب کی بات ہوئی. میں پھر پوچھنا ہے کہ ذالک الکتاب اس میں اشارہ کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے، مرکب اشاری کیسے ہے؟ لا ریبہ کی بھی بات کلیئر ہوگی کہ یہ لا نافیہ ہے، ایسے ہی ہے، لا نفی ہے نا، تو ریبہ اس کا اسم ہے جو ہمیشہ نصب کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا ریبہ کی بات کلیئر ہوئی. آگے کیا آ گیا؟ خدان کا ہم نے پورا وہ نکال لیا کہ کیسے بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہے للمتقین، تو یہ لام جارہ ہے، متقین ساتھ اس کے آیا ہے، تو یہ جار مجرور کے مرکب جاری ہوا. یہ ہمارا سمپل ایک جار ہے جی پروسیس. اس سے پہلے اسی آیت کے اوپر پروسیس چلتا ہے کہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، معنی کے اعتبار سے یا ترکیبات کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے کر رکھی ہیں. اس کے بعد ہم ذالکہ کیا ہے؟ اسم ہے. ال کی وجہ سے کتاب بھی اسم ہوا، یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسم فعل حرف کی پہچان کرنی ہے. لا کیا ہے؟ یہ بھی یہ حرف ہے. ریبہ کیا ہے؟ اسم ہے. اس کے بعد ہدن کیا ہے؟ اسم ہے. لام جارہ ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہوا، حرف ہوا. اور متقین کیا ہے؟ اسم ہے. تو اسم فعل حرف کا پروسیس ہوا. اس کے بعد ہم نے مرکبات کا پروسیس کیا. اس کے بعد ہم الفاظ کی بناوٹ کا پروسیس کریں گے. یہ تیسرا فیز ہے، یہ بھی ساتھ چلے گا، آگے سبق بھی چلے گا. یہ چونکہ چیزیں ضروری تھی تو میں نے سبق اگلا روکا ہے. یہ بہت ضروری تھا کہ یہ چیزیں ہم ساتھ یہ بھی لے کے چلیں. متقین کو ایسے نہیں چھوڑ جائیں گے. یہ 2 4 5 10 بار کی بات ہے، تو آپ کو پورا آگے سارا ایسے چنکن یار ہے فالتو ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. یہ بالکل ایسے ہو جانا ہے. صحیح بات ہے نا جی. ہمیں شروع میں کیا ہے کہ جیسے ہفتہ کام آ گیا ہے، ہمیں ابھی یہ بھی کہنا ہے کہ جو میں نے کہا تھا لسٹ وہ بنی ہوئی ہے، تو آپ نے ایک لفظ لینا ہے تو اس کو کرتے کرتے سب سے پہلے آپ نے اس کا روٹ ورڈ دیکھنا ہے، اس کا اسم فعل حرف دیکھنا ہے، پھر اس کا مادہ دیکھنا ہے، پھر اس کا معنی دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو 6 اقسام میں دیکھنا ہے، 6 اقسام میں دیکھنا ہے، 7 اقسام میں بحث کرنی ہے. کراس کرتے کرتے پھر جا کے آگے آپ نے 2 3 باتیں اور کر کے کہنا جی یہ میری طرف سے کلیئر ہو گیا. جب تک کسی لفظ کا جو عربی عبارت میں لکھا ہوا ہے آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے، ترکیب نہ کریں. یہ جمپ کرنے والی بات ہے، پھر کہیں نہ کہیں رک جائیں گے. تو یہ پروسیس ہے. اچھا نبی صاحب بھی آگے، میں تو اپنے ساتھ سے لگا ہوا تھا
बहरहाल जी चलो कोई गल नहीं माशाअल्लाह। कुलिये बाब इफ्ताल में जब फा कलमा पर वाओ या आ जाए तो उसे ता में तब्दील कर दिया जाता है। इन शॉर्ट ये डाई है हमारी, ठीक है, मुफ्ताइलुन, इसके वजन पे हमने मादा वाओ काफ या है, तो वाओ काफ या ये है, तो ता हमने ये क्या किया, मुफ्ताकियुन बना है। इस कुलिये के तहत ये वाओ आई है तो हमने इसको ता में बदल के क्या कर दिया, मुत्ताकियुन कर लिया, मुत्ताकियुन किया है। तो उसके बाद मैंने यहां पे लिख के इसको क्या किया जी, इसके आगे दो सीगे भी लिख दिया कि हमारा लफ्ज आगे मुत्ताकियून या आगे जो भी हम बनाएंगे वो बनना है। तो यहाँ एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब ये देखें कि कायदा नंबर 3 क्या कहता है, जब मादे का हर्फ क्या मैंने कहा, मादे का हर्फ, अब मैं वाव काफ या जब कहता हूं तो मुझे लफीफ में भी जाना पड़ेगा, इसलिए हफ्त अक़साम भी जानना बड़ा जरूरी है। तो सारी चीजें साथ लेके चलनी, वो बाद में बात करते हैं। जब मादे का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठे आ जाए, ठीक है, सीगे का हर्फ इल्लत और मादे का हर्फ इल्लत इकट्ठे आ जाए तो क्या होगा, मादे का हर्फ इल्लत गिरेगा, वाका या वाव काफ या वाली या गिरेगी, सीगा नहीं गिरेगा। सीगा गिर गया तो गए, ये बात याद रखनी है। यहां पे कुलिया लगा के याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, रट्टा लगाएंगे तो बाहर निकलते वक्त भूल जाएंगे। फिर मैंने क्या कहा, मादे का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठे आ जाए तो मादे का हर्फ इल्लत गिर जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर सीगे के हर्फ इल्लत जो बच गया है से पिछले हर्फ पर अगर जबर हो तो बरकरार रहेगी, अगर जेर या पेश हो तो हर्फ इल्लत के मुवाफिक हरकत में बदल जाएगा। आइए देखते हैं, हमारे पास आया था मुत्ताकीयीन, ठीक है। मुत्ताकीयीन जब लफ्ज बना है, ये कहां से बना है, किस तरह हमने कर लिया, यहां कोई नजर आता है कि ये यहां पैसे कैसे पहुंच गए हम, ये नस्बिया जरिया हो सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लिल मुत्तकीन है ना, तो जरिया हालत में है, तो मुझे ये लिखना पड़ा, लेकिन वो ओरिजिनल मुत्तकीन है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मुत्तकीयीन। तो मादे का हर्फ और सीगे का दोनों इकट्ठे हैं, गिराना किसको है, मादे का गिरा दिया, ये खत्म हो गया, पीछे एक या रह गया सीगे वाला, तो ये बन गया मुत्तकीन। क्लियर हुआ जी, ये बन गया मुत्तकीन। मुत्तकीन बन गया। अगर यहां पे जेर या पेश होती ना होती तो फिर तो हम कुछ और करते, पहले से ये कसरा है तो इसको ये छोड़ दिया, हमारा लफ्ज बन गया। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि एक बात यहां इजाफी तौर पे कुरान मजीद में बाब इफ्तिआल से मिसाल, ये क्या है, मिसाल वावी भी है, वाव पहले है ना, ठीक है। तो अब नाकस याई किधर गया, बाब इफ्तिआल से मिसाल याई इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कहां बात। कायदा नंबर 2 बीच में डिस्कस कर लेते हैं, नाकस याई पर पेश हो और उससे पिछले हरफ पर जबर हो तो नाकस याई अपनी हरकत गिरा देगा। बात करते हैं, अगला लफ्ज हमारा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता, जी लफ्ज क़ाल क़वल, जी मैं जरा